گرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کا تیز دھار وار ایسا تھا کہ گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تیر انداز کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ امام علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جا رہے تھے جن کی تعداد 30,000 تھی اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے در مبارک پر لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے در مبارک سے خون مٹھی میں لیا اور آسمان کی جانب پھینکا اور خدا سے عرض کیا اور فرمایا، خدایا انہیں نابود کر دے، ان سب کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی روح زمین پر باقی نہ رہنے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ علیہ السلام مدینے سے کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہم اسی ویڈیو میں ان واقعات کو مکمل جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے عظیم واقعات کو مختصر پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیا۔ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیے، جس کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ہوئے 50 سال گزر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نماز مغرب کے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا۔ امام حسین علیہ السلام نے خط اٹھایا اور پڑھنے کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا کہ اس خط میں ایسا کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، شام کا حکمران معاویہ بن ابو سفیان نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمران بن چکا ہے، اس کی بیعت کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اہل بیت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا بادشاہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ ان کے فیصلے کو قبول کر لیں۔ اس وقت مدینے میں صحابہ کرام موجود تھے۔ مدینہ کے صحابہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن میں حضرت امام حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کے نام بہت زیادہ اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے کو اگلا بادشاہ مقرر کر دیا جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اہل کوفہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بےحد محبت اور عقیدت رکھتے تھے، مختار صفوفی کے گھر میں جمع ہوئے اور سلیمان ابن سراد رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 8,000 خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے نزدیک یزید کی بیعت کرنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی حکومت اسلامی شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید کی ذاتی شخصیت بھی تنازعہ کا شکار تھی۔ یزید شکار تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ اس میں حکمران بننے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے کہ یزید ہر حال میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی حکومت مستحکم ہو سکتی تھی۔ عالم اسلام میں حکومت تسلیم کی جاتی تھی جبکہ امام حسین علیہ السلام اسے نااہل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف خروج کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ پر بھروسہ کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں سے اپنے اہل بیت ساتھیوں اور جانثاروں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبیداللہ بن زیاد جو کہ ایک ظالم شخص تھا اسے کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام جب کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو وہاں روک دیا
3 محرم کو عمر بن سعد 3 لاکھ فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید نے گورنر کے ذریعے اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخر کار دشمنوں نے نہر فرات پر فوج کا پہرا لگایا۔ 7 محرم کے بعد امام حسین علیہ السلام اور آپ کے پورے جانثاروں اور اہل بیت علیہ السلام کو پیاسا رہنے پر مجبور کر دیا اور آپ علیہ السلام کو پانی پینے کی اجازت نہیں دی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب آپ علیہ السلام کے گھر والوں اور بچوں کو پیاس لگنے لگی تو آپ علیہ السلام نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمنوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے سامنے حالات قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت طلب کی اور عاشورہ کی اس رات آپ علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام حسین علیہ السلام نے ایک تقریر کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، تم میری حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو اور خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں اور علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء امیر الحمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں ہے جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ پر یزید کی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف یزید ابن تمیمی پر اس کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت عباس بن علی علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام اور اون محمد علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں کی صفوں پر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے اور آخر میں حضرت امام علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر کار شمر کے اکسانے پر زرع بن شمیم تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ اور گردن پر حملہ کیا۔ سنن بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک الگ کر کے جسم مبارک کو گھوڑوں کی تپوہوں پر رکھ دیا، جس کے بعد تمام شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کی دربار پر لایا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کی دربار میں لایا گیا۔ جب یزید نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو اس پر چھڑی پھیرنے لگا اور کہا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں ایک لرزانگیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے درباری اور اہل شام کے چہروں کے رنگت بدل گئے اور وہ پشیمان ہوئے۔ واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان اور اصحاب سمیت بے دردی سے شہید کر کے خود کو فاتح اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کوشش میں ناکام ہوا، الٹا وقتی جیت ہی اس کی اب تو شکست اور رسوائی کا پشیمان ثابت ہوئی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو کر لوگوں کے دلوں پر حق اور سچائی کا عظیم مینار بن کر راج کر رہے ہیں، جبکہ یزید بظاہر جنگ جیت کر بھی ذلت اور رسوائی اور نجاست کی علامت بن کر رہ گیا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔